بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ آسمان پر چاندنی بکھری ہوئی تھی، مگر میرے دل میں اندھیرا تھا۔ میں صحن میں کھڑی تھی جب اندر سے شور اٹھا۔ دروازے پر میری نند شمائلہ کھڑی تھی، چہرہ غصے سے لال، آنکھیں شعلہ برساتی ہوئی۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ دھاڑی! میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ میری آواز کانپ گئی۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ ہاں، اس نے انگلی میری جانب ہی اٹھائی، اور پھر باقی گھر والے بھی وہاں اکٹھے ہو گئے۔ ساس نے میری جانب گھور کر دیکھا۔ ان کے چہرے پر نفرت تھی، آنکھوں میں وہی غصہ جو کسی بے قصور پر برسایا جاتا ہے۔ کیا میں نے صحیح سنا؟ ساس نے سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میری سانسیں تیز ہو گئی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ میری نند کی نظریں میرے پیٹ پر جمی ہوئی تھی، جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں کچھ سمجھ نہیں رہی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ شمائلہ نے میرے پیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ یہ جو تیرے پیٹ میں پل رہا ہے، یہ کس کا ہے؟ اس کا لہجہ زہر آلود تھا۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے بے یقینی سے اپنے شوہر اذان کی جانب دیکھا، جو دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ شاید وہ کچھ کہے، شاید وہ اس سب کو سمجھائے کہ اس کا ہی بچہ ہے، کہ میں پاک ہوں، بے گناہ ہوں، مگر وہ خاموش تھا۔ بول! شمائلہ چیخی۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ اذان کا ہے، میں نے پوری قوت سے کہا، مگر میری آواز میں بے بسی تھی۔ شمائلہ نے کہا لگایا، اذان کا؟ کیا مذاق ہے؟ پھر بھی جھوٹ بول رہی ہے۔ اذان کو چھوڑ کر کس کے ساتھ تعلق تھے تیرے؟ بس، میں نے چیخ کر کہا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، میں کوئی بد کردار عورت نہیں ہوں۔ تو پھر حاملہ کیسے ہوئی؟ شمائلہ نے میرے شوہر کی جانب دیکھا۔ یہ تو کب کا کہہ چکا ہے کہ اس نے تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں نے اذان کی جانب دیکھا، جو مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا۔ اذان، تم کچھ کہو۔ تمہیں پتا ہے کہ میں کیسی ہوں، تمہیں پتا ہے کہ میں صرف تمہاری ہوں۔ اذان نے گہری سانس لی، جیسے خود کو مضبوط کر رہا ہو، اور پھر بولا، میں کچھ نہیں جانتا، میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا؟ میری آواز کانپ گئی۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ شمائزہ صحیح کہہ رہی ہے، میں نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا، تو پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ میرے قدم ڈگمگا گئے۔ میں نے آنکھیں موند لی۔ تو تم بھی مجھے بد کردار سمجھتے ہو؟ میں نے درد سے پوچھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حالات بتا رہے ہیں۔ اذان کا لہجہ سخت تھا۔ یا اللہ! میں نے سر اٹھا لیا۔ یہ کیسا الزام ہے؟ میں تو کبھی کسی غیر مرد کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ ساس نے آگے بڑھ کر میرا بازو کھینچا۔ بس کر، اب ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ایسی بد کردار عورت کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے رو رو کر کہا۔ جھوٹ مت بول! ساس نے میرے بال پکڑ کر مجھے فرش پر پٹک دیا۔ میری پیشانی زمین سے ٹکرائی اور خون کی ایک پتلی لکیر بہہ نکلی۔ اماں، مت مارو اسے، کم از کم ابھی تو حاملہ ہے، شمائلہ نے مصنوعی ہمدردی سے کہا۔ یہ مر بھی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، ساس نے نفرت سے کہا۔ بس، اب یہ اس گھر میں نہیں رہے گی۔ میں نے تکلیف سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ مجھے بچاؤ، مگر وہ دروازے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ اذان، میں نے چیخ کر کہا، میں تمہارے قدموں میں گر جاتی ہوں، مگر مجھ پر یقین کرو۔ مگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے الفاظ گونجے اور میرا دل جیسے کسی نے چیر دیا ہو۔ میری دنیا لٹ گئی تھی، میرے جسم میں سکت ختم ہو چکی تھی۔ میں بے جان سی زمین پر گری تھی۔ ساس نے میرا دوپٹہ نوچ کر مجھے گھر سے باہر دھکیل دیا۔ اب اس گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ دروازہ دھڑ سے بند ہو گیا۔ میں زمین پر گری تھی۔ رات کی سیاہی مجھے اپنے اندر سمیٹ رہی تھی۔ میں بے گناہ ہوں، میں نے سسکی بھر کر کہا، مگر میری آواز کوئی نہیں سن رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا دم نکل رہا ہو، اور پھر مجھے اندھیرا نظر آنے لگا۔ میرے جسم میں جیسے جان باقی نہ رہی ہو۔ آنکھوں کے آگے دھند سی چھانے لگی۔ میں زمین پر بے بسی سے گری تھی، اور اندر سے کہکہوں، طنز اور بد دعاؤں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کمزور انگلیوں سے دروازے کی دہلیز کو چھوا، جہاں چند لمحے پہلے میں عزت دار بیوی کے روپ میں تھی، مگر اب ایک ذلیل اور رسوا عورت بنا کر نکال دی گئی تھی۔ بارش ہونے لگی، قطرے زمین پر گرنے لگے، جیسے آسمان بھی میری بے بسی پر آنسو بہا رہا ہو۔ میرے ہونٹ لرز رہے تھے، بدن کانپ رہا تھا، مگر سب سے زیادہ میرا دل زخمی تھا۔ اذان، میں نے کراہ کر کہا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ دروازے کے پیچھے وہ شخص تھا جسے میں نے سب سے زیادہ چاہا، جس کے لیے اپنی ہستی کو فنا کر دیا، اور آج وہی شخص میرے لیے اجنبی بن گیا۔ میں نے دھیرے دھیرے اپنے ہاتھ سے اپنا پیٹ تھاما۔ اندر میرا بچہ تھا، میرا واحد سہارا، میری آخری امید، میری کوکھ میں پلنے والا یہ ننھا سا وجود۔
میری بے گناہی کی سب سے بڑی گواہی تھا، مگر کوئی تھا جو یہ گواہی سننے کو تیار ہو۔ میں بے گناہ ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر جواب میں بس رات کی سرد ہوا چلتی رہی۔ میں کہاں جاؤں؟ میرے قدم خود بخود میرے میکے کی جانب بڑھنے لگے۔ میرا گھر، جہاں میں نے بچپن گزارا، جہاں میرے ماں باپ کی دعائیں اور بھائیوں کی محبت، ہاں وہ میرا گھر ہے، وہ مجھے واپس لے لیں گے۔ میں ننگے پاؤں بھیگے کپڑوں میں سڑک پر چلنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ مجھے قبول کر لیں گے؟ کیا میرے ماں باپ میری بے گناہی پر یقین کریں گے؟ سردی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ہوا بدن میں نکیلے کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی، مگر میں چلتی رہی۔ میں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ آخرکار میں دروازے پر پہنچ گئی۔ لکڑی کے اس دروازے کو دیکھ کر میرے دل میں ایک شدید تمنا جاگی کہ اندر سے اماں کی آواز آئے، ابا مجھے گلے لگا لے، اور بھائی میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہیں، ہم جانتے ہیں تو بے قصور ہے۔ میری آنکھیں خوش فہمی سے بھیگ گئیں۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اماں، میں نے کمزور آواز میں پکارا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ ابا، میں نے روتے ہوئے کہا، دروازہ کھولو۔ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دروازہ کھلا اور سامنے میرا بڑا بھائی کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ محبت نہیں تھی جو کبھی میرے لیے ہوتی تھی۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بھائی، میں نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر اس نے پیچھے ہٹ کر دروازے کی ایک سائیڈ مضبوطی سے پکڑ لی۔ ہمیں شرمندہ کرنے کے لیے آئی ہو؟ اس کے الفاظ زہر کی طرح میرے دل میں اتر گئے۔ نہیں بھائی، میں تو بس اپنے گھر واپس آئی ہوں، مجھے سن لو، میں بے قصور ہوں۔ میں نے التجا کی۔ بے قصور؟ اندر سے بابی کی زہریلی آواز آئی۔ تو کیا سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ تیرے سسرال والے، پورا محلہ سب غلط ہے اور تو اکیلی صحیح ہے؟ بابی، خدا را مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بس کرو، بائی نے چیخ کر کہا۔ ہم اپنی عزت مزید خاک میں نہیں ملانا چاہتے۔ اماں ابا بھی تیرے اس کردار کے صدمے سے بیمار ہے۔ اب وہ مزید تیرے منہ سے کوئی صفائی نہیں سن سکتے۔ بھائی، میری آواز تڑپ گئی۔ چلی جا یہاں سے۔ بھائی نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا۔ دھڑم۔ یہ آواز میری آخری امید کو توڑنے کے لیے کافی تھی۔ میں نے بے یقینی سے دروازے کو دیکھا۔ اماں، میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ ابا، دروازہ کھولو۔ اندر مکمل خاموشی تھی۔ میرا اپنا گھر، جہاں میں نے بچپن میں پناہ لی تھی، جہاں میں سب سے زیادہ محفوظ تھی، آج اس گھر نے بھی مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ میں بے ساتھ سڑک کے کنارے بیٹھی تھی۔ بارش میرے وجود کو بھگو رہی تھی، مگر میرے اندر کی تپش کم نہیں ہو رہی تھی۔ میرا دل جل رہا تھا، میری روح زخمی تھی۔ میرا گھر چھن گیا، میرا شوہر چھن گیا، میرا مائکہ بھی مجھے ٹھکرا چکا تھا۔ میں سوچ رہی تھی، عورت کا قصور کیا ہوتا ہے؟ اگر اس پر الزام لگ جائے تو کیا وہ واقعی مجرم بن جاتی ہے؟ بارش کی بوندیں میرے چہرے پر گر رہی تھی، مگر میں اتنی نڈھال تھی کہ انہیں صاف کرنے کی بھی ہمت نہ کر پاتی۔ میرے وجود میں صرف ایک زندگی کی امید باقی تھی۔ میری کوکھ میں پلنے والا میرا بچہ، جو اب اس دنیا سے بے خبر تھا، مگر جس کی تقدیر میرے ساتھ ہی لکھی جا چکی تھی۔ مجھے کہاں جانا چاہیے؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ میری نظر دھندلانے لگی۔ دماغ میں چکر آ رہے تھے۔ شاید بھوک، شاید صدمہ، یا شاید تھکن۔ میں نے سڑک کے کنارے پڑی ایک خالی چارپائی دیکھی جو کسی چھوٹے سے ہوٹل کے باہر رکھی تھی۔ وہاں جا کر بیٹھنا چاہا، مگر جیسے ہی میں آگے بڑھی، ہوٹل کے مالک نے مجھے گھور کر دیکھا اور غصے سے دھاڑا، عورت یہاں کیا کر رہی ہے؟ چل ہٹ یہاں سے۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ میری زبان مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ میں نے وہاں سے قدم بڑھا دیے۔ کئی گھنٹوں کے بھٹکنے کے بعد نہ جانے کیوں میرے قدم خود بخود اسی در پر جا رکے جہاں سے مجھے دھتکارا گیا تھا۔ کیا پتا شاید میرا شوہر مان جائے۔ میرے دل میں امید کی ایک آخری کرن جاگی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ لمحے بعد دروازہ کھلا اور سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر نفرت کے آثار واضح تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں شدید غصہ بھر آیا۔ تو یہاں کیوں آئی ہے؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اماں، بس ایک دفعہ اذان سے بات کروا دے، وہ ایک دفعہ میری بات سن لے، میں اسے سب کچھ سمجھا دوں گی۔ میں قسم کھاتی ہوں، میں بے گناہ ہوں، میں نے گڑ گڑا کر کہا۔ ساس نے میری بات سن کر کہا لگایا، بے گناہ؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ بدکردار عورت، جس کی کوکھ میں ایک ناجائز خون پل رہا ہو، وہ بھی اپنے آپ کو معصوم کہہ سکتی ہے؟ اماں، خدا کے لیے میں حلفیہ کہتی ہوں، یہ بچہ اذان کا ہے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ بس، وہ دھاڑی، میری دہلیز پر اس ناپاک زبان سے مت بولو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں کہاں جاؤں؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ حکارت سے بولی۔ ہو سکتا ہے تیرے جیسے کسی اور برے مرد نے تجھے پناہ دے دی ہو،
یہ جملہ سن کر میرے جسم میں خون کھولنے لگا۔ کیسی عورت تھی یہ؟ میں نے ہمیشہ ان کی عزت کی، ہمیشہ بیٹی بن کر ان کے سامنے جھکی، اور آج وہ مجھے ایسے الزام دے رہی تھی جیسے میں واقعی کوئی بد کردار عورت ہوں۔ بس اماں، میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اتنا ظلم مت کرے۔ ظلم؟ ظلم تو نے کیا ہمارے خاندان پر۔ وہ چیخ کر بولی، ہمارے بیٹے کا نام مٹی میں ملا دیا، ہماری عزت کو جوتیوں میں رکھوا دیا، اب چاہتی ہے کہ ہم تجھے پناہ دیں؟ مجھے صرف ایک دفعہ اذان سے ملنے دے، خدا کے لیے۔ میں نے اس سے سک کر کہا، اذان؟ وہ ہنسی، وہ تجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ میرے دل پر آخری چوٹ پڑی، تو پھر مجھے مار ہی دو۔ میں نے سرخ آنکھوں سے کہا، مجھے سچ بولنے کی سزا دے دو، مجھے ختم کر دو۔ کاش میں تجھے ختم کر سکتی۔ ساس چلائی اور پھر میری کلائی پکڑ کر مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں سیدھا زینے سے نیچے گری۔ آہ! میری چیخ نکلی، میری کوکھ میں درد اٹھا اور میں زمین پر بے ست پڑ گئی۔ میرے کانوں میں ساس کی آواز آ رہی تھی، مر گئی، چلو جان چھوٹی۔ مجھے لگا میں ختم ہو چکی ہوں، مگر نہیں، میری سانسیں ابھی باقی تھی، میرے پیٹ میں درد تھا، مگر بچہ ابھی بھی میری کوکھ میں تھا۔ اللہ نے مجھے موت سے بچا لیا۔ جب میں نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی تو کسی نے میرا بازو تھاما۔ میں نے آنکھیں کھولی، ایک ہدیڑ عمر عورت میرے قریب بیٹھی تھی۔ بیٹی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے لہجے میں ہمدردی تھی۔ مجھے نہیں پتا، میری آواز لرز گئی۔ مجھے کسی نے بھی نہیں اپنایا، میں اکیلی ہوں۔ اکیلی؟ اس نے افسوس سے کہا، چلو میرے ساتھ چلو، تمہیں ہسپتال لے کر چلتی ہوں، تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ہسپتال؟ میں نے بے یقینی سے دہرایا۔ ہاں بیٹی، میں وہاں کام کرتی ہوں، چھوٹے موٹے کام کر لیتی ہوں، وہاں کم از کم تمہیں پناہ تو ملے گی۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا یہ اللہ کی جانب سے مدد تھی؟ کیا میری دعا قبول ہو گئی تھی؟ میں نے کمزور ہاتھوں سے اس عورت کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے لے چلیے، میں نے آہستہ سے کہا۔ اس عورت نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ڈرو نہیں بیٹی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھے ایسا لگا جیسے برسوں بعد کسی نے مجھ سے ہمدردی کی ہو۔ ہاں، شاید اللہ نے مجھے سڑک پر بے سہارا نہیں چھوڑا تھا۔ میری تقدیر کا ایک نیا ورق، ایک نیا چیپٹر پلٹنے والا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں ہوں۔ آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو ہر جانب سفیدی تھی، کسی کی مدھم مدھم آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنی پلکیں اٹھانے کی کوشش کی، مگر جسم اتنا بوجھل تھا کہ ہلنے کی بھی سکت نہ رہی۔ بیٹی آنکھیں کھولو۔ وہی مہربان آواز جس نے میری بے بسی کے عالم میں میرا ہاتھ تھاما تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ روشنی نے میری بینائی کو چندیا دیا۔ کچھ لمحے لگے مجھے یہ سمجھنے میں کہ میں کہاں ہوں۔ میں کسی ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں ایک ادھیڑ عمر نرس کھڑی تھی، وہی عورت جس نے مجھے سڑک سے اٹھایا تھا۔ کیسی طبیعت ہے بیٹی؟ نرس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں نے بولنے کی کوشش کی مگر میرے گلے سے آواز نہیں نکلی۔ پانی چاہیے؟ وہ فوراً ایک گلاس لے کر آئی اور میرے لبوں سے لگا دیا۔ ٹھنڈے پانی کے گھونٹ نے میرے اندر کی جلن کو تھوڑا سا کم کیا۔ یہ کون سا ہسپتال ہے؟ میں نے کمزور آواز میں پوچھا۔ سرکاری ہسپتال ہے بیٹی، تمہیں کل رات بے ہوشی میں یہاں لایا گیا تھا۔ مجھے سب کچھ یاد آنے لگا۔ ساس کے ہاتھوں دھکے کھانا، زینے سے گرنا، اپنی بے بسی، اپنے شوہر کی بے وفائی، میکے کی بے رخی۔ میرا دل ایک دفعہ پھر دکھ سے بھر گیا۔ میرا بچہ؟ میں نے گھبرا کر پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ فکر مت کرو، تمہارا بچہ بہت محفوظ ہے، اللہ نے رحم کر دیا کہ تمہیں زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ نرس نے تسلی دی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، کم از کم میرا بچہ تو سلامت تھا، وہی میرا واحد سہارا تھا۔ اذان آیا تھا؟ میری ساس، میرا شوہر، کیا وہ آئے تھے؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ نرس نے گہری سانس لی جیسے وہ میری تکلیف کو سمجھ رہی ہو۔ بیٹی، کل جب تمہیں لایا گیا تھا تو میں نے تمہارے شوہر کے گھر خبر بھجوا دی تھی، مگر کوئی نہیں آیا۔ میرے دل پر ایک اور چوٹ لگی، کسی نے بھی نہیں۔ میری آواز بھر گئی۔ نہیں بیٹی، نرس نے افسوس سے کہا، وہ کہتے ہیں کہ انہیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو کیا میرا شوہر مجھے مرتا ہوا بھی نہیں دیکھنا چاہتا؟ کیا اسے ذرا بھی پرواہ نہیں؟ میں نے روتے ہوئے کہا، یہ دنیا بہت ظالم ہے بیٹی، خاص طور پر عورت کے لیے، مگر ہمت مت ہارو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ نرس نے میرا ہاتھ دبایا۔ دل میں عجیب سی ضد جاگ اٹھی۔ کیا میرا شوہر اتنا بے حس ہو سکتا ہے؟ کیا وہ واقعی اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ سکتا ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے، میں نے فیصلہ کر لیا۔ نرس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں کسی کو بیچتی ہوں، تم آرام کرو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے ملنے آئے گا یا نہیں، مگر میرے اندر کہیں نہ کہیں امید تھی، چھوٹی سی کرن تھی کہ شاید وہ میری تکلیف دیکھ کر بدل جائے، شاید وہ مجھ پر یقین کر لے، شاید وہ میرا ہاتھ تھام لے۔ چند گھنٹے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میں نے دل کی دھڑکن تیز ہوتے محسوس کی۔ اذان اندر آیا۔
اس کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی، کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سرد مہر انداز تھا۔ میں نے تڑپ کر اٹھنا چاہا مگر جسم نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اذان، میری آواز کانپ گئی۔ وہ میرے بیڈ کے قریب آ کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت تھی۔ کیسی ہو؟ اس نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ سوال کرنے کے لیے آئے ہو یا میرے مرنے کی خبر لینے؟ میں نے درد سے کہا۔ ایسی باتیں مت کرو۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالے۔ تو پھر کیا کروں؟ میں چیخنے کو تھی مگر میری کمزوری نے مجھے روک دیا۔ اذان، میں بے قصور ہوں۔ میں نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر اس نے پیچھے ہٹ کر میرے الفاظ کو نظر انداز کر دیا۔ یہی بات تم پہلے بھی کہہ چکی ہو اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں کچھ نہیں جاننا چاہتا، کچھ نہیں معلوم کرنا چاہتا۔ کچھ نہیں جاننا چاہتے؟ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم وہی شخص ہو نا جس کے لیے میں نے اپنی پوری دنیا چھوڑ دی اور آج تمہیں میرے جینے مرنے کی پرواہ نہیں۔ یہ سب ڈرامے بند کرو بنش۔ وہ ایک دم غصے میں آ گیا۔ مجھے یہاں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ میں تمہاری مظلومیت پر یقین کر لوں۔ تو معاف کرنا، میں اندھا نہیں ہوں۔ اذان، میں نے بے بسی سے کہا۔ کیوں آخر؟ کیوں مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے؟ کیونکہ تم پر تہمت لگی ہے، وہ چلایا۔ اور ایک عزت دار مرد کے لیے یہ سب برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا، اور تمہاری عزت میری جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں نے رو کر کہا۔ ہاں، اس کا ایک لفظ میرے دل میں ایسے لگا کہ جیسے کسی نے میرے دل میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ مجھے نہیں پتا تم کہاں جاؤ گی، کس حال میں رہو گی، مگر میں تمہیں اپنی زندگی میں دوبارہ شامل نہیں کر سکتا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اذان، مت جاؤ، میں نے چیخ کر کہا مگر وہ مڑ کر بھی نہ دیکھ سکا۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور میں نے خود کو بالکل اکیلا محسوس کیا۔ میرے لیے سب دروازے بند ہو چکے تھے۔ میں نے ہر رشتہ آزما لیا تھا، ہر امید کے دروازے پر دستک دی تھی مگر ہر جگہ مجھے ٹھوکر ہی ملی تھی۔ میں نے کمبل کے اندر اپنا چہرہ چھپا لیا اور سسک سسک کر رونے لگی۔ میرے سامنے ایک اندھیرا راستہ تھا جس پر مجھے اکیلے ہی چلنا تھا، مگر نہیں، میں ہار نہیں مانوں گی۔ میں اپنی عزت واپس لوں گی، میں اپنی بے گناہی کا ثبوت دوں گی، اور سب سے بڑھ کر میں اللہ کے انصاف کا انتظار کروں گی۔ میں گلے کی نکڑ پر کھڑی تھی، آنکھوں میں امید، دل میں ایک آخری آس۔ یہ وہی راستہ تھا جہاں کبھی میں ننگے پاؤں بھاگتی تھی، وہی دروازہ جہاں میں ماں کی آغوش میں سر رکھ کر روتی تھی، وہی دہلیز جہاں ابا ہر رات دیر سے آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ میرا گھر ہے۔ میں نے خود کو یقین دلایا، یہاں میرے اپنے ہیں، مجھے کوئی نہیں ٹکرائے گا۔ مگر جب میری نظر دروازے پر پڑی تو دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ دروازے پر تالا پڑا تھا۔ میں نے بے یقینی سے دروازے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور ہلایا، جیسے وہ کھل جائے گا، جیسے کوئی اندر سے ماں دوڑتی ہوئی آئے گی، مجھے سینے سے لگائے گی، میرے آنسو پونچھے گی۔ مگر خاموشی تھی، سناٹا تھا، میرا گھر سنسان تھا، ماضی بھی مجھے چھوڑ گیا۔ یہ کیا؟ میرے ہونٹ کپ کپ آئے۔ تبھی ساتھ والے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر عورت باہر نکلی۔ وہ محلے کی پرانی رہائشی تھی۔ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارے بنش، تو یہاں؟ خالہ، میں اس کی جانب لپکی۔ یہاں تالا کیوں ہے؟ اماں ابا کہاں ہیں؟ عورت نے ہمدردی سے میری جانب دیکھا، پھر ادھر ادھر نظریں دوڑائی کہ کہیں کوئی اور تو نہیں سن رہا۔ بیٹی، تمہارے جانے کے بعد تمہارے ماں باپ بہت زیادہ صدمے میں آ گئے تھے۔ لوگوں نے اتنی باتیں کی، تمہارے بھائی کو تانے دیے کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ وہ لوگ اپنا سب کچھ بیچ کر یہاں سے کہیں دور چلے گئے ہیں۔ کہاں گئے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ یہ تو کسی کو نہیں پتا۔ وہ تمہارا نام لینا بھی نہیں چاہتے، کہتے تھے کہ وہ کسی بنش کو نہیں جانتے۔ میرے قدم ڈگمگائے۔ میرا اپنا گھر بھی مجھ سے چھین گیا تھا، محلے والوں کی نفرت۔ میں دہلیز پر بیٹھ گئی، اپنی بکھری ہوئی دنیا کے ملبے میں۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے مگر کوئی نہیں تھا جو انہیں صاف کرتا، کوئی نہیں تھا جو میرے دکھ میں شریک ہوتا۔ تبھی محلے کے کچھ لوگ میرے گرد اکٹھے ہو گئے۔ یہ تو وہی ہے نا جس کے بارے میں سب باتیں ہو رہی تھی؟ ہاں، سنا ہے کہ اس کا شوہر بھی اسے چھوڑ چکا ہے۔ استغفر اللہ، گھر سے نکال دیا؟ مطلب کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہوگی نا۔ میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ ارے لڑکی، یہیں بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ ایک عورت نے طنزیہ کہا۔ یہ تیرے لیے کوئی سرائے نہیں جہاں آ کر بیٹھ گئی، چل ہٹ یہاں سے۔ ایک مرد نے غصے سے کہا۔ یہ شریفوں کا محلہ ہے، بد چلن عورتوں کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ سنتے ہی میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ بد چلن؟ یہ وہی محلہ تھا جہاں میں نے اپنی زندگی گزاری تھی، اور آج یہ وہی لوگ تھے جو مجھے گناہگار قرار دے رہے تھے۔ اندھیرے میں تنہا میں نے آخری دفعہ اپنے دروازے کو دیکھا اور پھر وہاں سے ہمیشہ کے لیے چل دی۔ میں ایک دفعہ پھر سڑک پر تھی، بے سہارا، بے گھر، بے آسرا۔ مجھے نہیں پتا تھا میں کہاں جاؤں، کون میرا ہوگا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے آسمان کی جانب دیکھا۔ اللہ،
میں نے سسکی بھری کہ تو بھی مجھے چھوڑ چکا ہے۔ رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی۔ سڑک پر یکے بعد دیگرے گاڑیاں گزرتی تھی اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں ننگے پاؤں بھیگے کپڑوں میں بے یارو مددگار ایک گلی کے کنارے پڑی تھی۔ میرے ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر جا پڑے۔ میں نے اپنی کوکھ میں پلنے والے بچے کو محسوس کیا۔ وہ زندہ تھا، سانسیں لے رہا تھا اور میرے ساتھ اس آزمائش میں شریک تھا۔ میرے بچے، ہم اکیلے ہیں، مگر میں تجھے اس دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، میں نے خود سے وعدہ کیا۔ سردی بڑھ رہی تھی، میرے دانت بجنے لگے۔ میں نے دوپٹے کو اپنے گرد لپیٹنا چاہا مگر وہ بھیگی ہوئی تھی۔ تبھی ایک آواز سنائی دی، او لڑکی، یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ میں نے گردن اٹھائی تو دیکھا ایک رکشہ رک گیا تھا اور اس میں بیٹھا ایک مرد مجھے عجیب و غریب نظروں سے گھور رہا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ میرے بدن میں خون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جانا چاہتی، میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ تو پھر یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ وہ رکشے سے اتر آیا اور اس کی آنکھوں میں درندگی تھی جسے دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ چل میں چھوڑ دیتا ہوں تجھے کسی اچھی جگہ۔ اس نے میرا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، میں نے چیخ کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر زمین پر بیٹھے ہونے کی وجہ سے زیادہ دور نہ جا سکی۔ ہاں ہاں، اتنی حسین عورت اکیلی ہو اور کہتی ہو کہ کہیں نہیں جانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا لگایا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں نے التجا کی۔ خدا؟ مذاق کر رہی ہو؟ یہاں سڑک پر پڑی رہو گی تو خدا نہیں کوئی نہ کوئی آدمی ہی تجھے اٹھا کر لے جائے گا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دفع ہو جائے یہاں سے، میں نے پوری قوت سے چیخ کر کہا۔ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر اچانک گلی کی نکڑ سے ایک عورت کی آواز ہوئی، اوئے کیا کر رہے تو؟ ہٹ یہاں سے۔ وہ شخص رک گیا۔ میں نے جلدی سے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی جس کا چہرہ سخت مگر آنکھوں میں کسی حد تک ہمدردی تھی۔ جا یہاں سے ورنہ ابھی محلے کے مردوں کو آواز دے کر تجھے کتے کی طرح پٹواؤں گی۔ وہ عورت دھاڑی۔ وہ مرد بڑبڑاتا ہوا واپس اپنے رکشے میں بیٹھا اور وہاں سے نکل گیا۔ میری جان میں جان آئی۔ پناہ کی تلاش وہ عورت میرے قریب آئی اور مجھے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھنے لگی۔ کون ہو تم اور یہاں اس وقت کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے کانپتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میرے پاس کہیں اور جانے کی جگہ نہیں تھی۔ عورت نے گہری سانس لی۔ چلو میرے ساتھ آؤ۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ یہاں ایک یتیم خانہ ہے، میں وہاں کام کرتی ہوں۔ آج رات کے لیے تمہیں پناہ دے سکتی ہوں مگر اس کے بعد تمہیں کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا کہ کہاں جانا ہے۔ میں نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا واقعی دنیا میں ابھی کچھ اچھے لوگ باقی تھے؟ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑی۔ یتیم خانے کی عمارت پرانی مگر مضبوط تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ کمرے میں چند عورتیں اور بچے موجود تھے جو کمبل لپیٹے بیٹھے تھے۔ یہاں آرام کرو۔ اس عورت نے مجھے ایک چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے ممنون لہجے میں پوچھا۔ سمرین، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں یہاں چھوٹے موٹے کام کرتی ہوں۔ سمرین باجی، میں آپ کی احسان مند ہوں۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ یہ احسان نہیں، انسانیت ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ زندگی کی پہلی روشنی۔ رات کو میں نے ایک عرصے بعد سکون کی نیند لی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو سمرین باجی میرے پاس بیٹھی تھی۔ اچھا سنو، اگر تم واقعی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہو تو میں تمہیں ایک جگہ کام دلوا سکتی ہوں۔ کہاں؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہسپتال میں صفائی کا کام ہے، تھوڑا مشکل ہوگا مگر کم از کم تم سڑک پر خوار ہونے سے بچ جاؤ گی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ صبح کی ہلکی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے اور باہر زندگی اپنے معمول پر لوٹ رہی تھی مگر میری زندگی وہ تو ابھی تک بکھری ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو سمرین باجی کو اپنے قریب بیٹھا پایا۔ کیسی طبیعت ہے؟ ان کی آواز میں ہمدردی تھی۔ پہلے سے بہتر ہوں، میں نے کمزور آواز میں جواب دیا۔ سمرین باجی نے گہری سانس لی جیسے کچھ سوچ رہی ہو، پھر انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ بنش، میں جانتی ہوں کہ تم بہت مشکل وقت سے گزر رہی ہو مگر یہ دنیا ترس نہیں کھاتی، خاص طور پر ان عورتوں پر جو بے سہارا ہوتی ہیں۔ تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ میں نے بے بسی سے کہا، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے پاس نہ پیسے ہیں، نہ رہنے کی جگہ اور نہ ہی کوئی سہارا، اسی لیے میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتی ہوں۔ سمرین باجی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہاں قریب ایک سرکاری اسپتال ہے، میں وہاں صفائی کا کام کرتی ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بھی وہاں کام دلوا سکتی ہوں۔ میں نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ ہسپتال میں؟ مگر میں نے ہچکچاہٹ سے کہا، کیا وہ لوگ مجھے کام دے دیں گے؟ تم محنت کرو گی تو ضرور دے دیں گے، انہوں نے حوصلہ دیا۔ یہ کوئی بہت بڑی نوکری نہیں، بس ایک چھوٹا سا کام ہے
مگر کم از کم تم سڑک پر خوار ہونے سے بچ جاؤ گی۔ میں نے سوچ میں پڑ کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ کل تک یہ ہاتھ سونے کے کنگنوں سے سجے تھے، نرم و ملائم زندگی گزارے تھے، مگر میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ زندگی نے میرے لیے کوئی اور راستہ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شام کو سمرین باجی مجھے ہسپتال لے گئی۔ یہ ایک سرکاری ہسپتال تھا، بڑا رش سے بھرا ہوا، جہاں مریضوں کی آہیں، تیمارداروں کی فریادیں اور ڈاکٹرز کی مصروفیت ہر جانب بکھری ہوئی تھی۔ میں نے گھبرا کر چاروں جانب دیکھا۔ سمرین باجی مجھے ایک بوڑھی نرس کے پاس لے گئی، جنہیں سب مس ساجدہ کہہ کر بلاتے تھے۔ ساجدہ آپا، یہ لڑکی بہت مجبور ہے، اسے کام کی سخت ضرورت ہے، کیا تم اسے اسپتال میں کوئی کام دلوا سکتی ہو؟ سمرین باجی نے کہا۔ مس ساجدہ نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ان کی نظریں تیز تھی، جیسے میرے اندر تک جھانک رہی ہو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے پوچھا۔ بنش، میں نے آہستہ سے کہا۔ کوئی تجربہ ہے ہسپتال میں کام کرنے کا؟ نہیں، مگر میں سیکھ سکتی ہوں، میں نے فوراً کہا۔ مس ساجدہ نے چند لمحے سوچا، پھر بولی، ٹھیک ہے، شروع میں تمہیں صفائی کے کام میں لگائیں گے۔ اگر تم نے ایمانداری اور محنت دکھائی تو شاید بعد میں تمہیں نرسنگ میں بھی سکھا سکے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکا۔ مجھے منظور ہے، میں نے بے اختیار کہا۔ یوں میرا اسپتال میں پہلا روز شروع ہوا۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ میں نے جھاڑو پکڑی، فرش صاف کیا، مریضوں کے کمروں کو ترتیب دیا۔ پہلے پہل لوگوں کی نظریں عجیب لگی، جیسے وہ مجھے رحم کھا کر دیکھ رہے ہوں۔ یہ وہی بنش ہے جسے کبھی لوگ عزت دار خاندان کی بہو کہتے تھے، مگر میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ جب رات ہوئی تو میری کمر دکھنے لگی، ہاتھوں میں تھکن بھر گئی، مگر میں نے ایک لمحے کے لیے بھی شکایت نہیں کی۔ یہ کام مشکل ہے، مگر میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ رات کو جب میں یتیم خانے کے چھوٹے سے کمرے میں واپس آئی تو بستر پر لیٹتے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آسمان کی جانب دیکھا۔ یا اللہ، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میری سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ اگر تو واقعی انصاف کرنے والا ہے تو ایک روز میری بے گناہی ثابت کر دے۔ وہ لوگ جنہوں نے مجھے ذلیل و رسوا کیا، وہ سب ایک دن میرا سچ دیکھے۔ وقت کا پہیہ چل پڑا۔ یوں میرے دن بدلنے لگے۔ میں نے دن رات محنت کی۔ شروع میں لوگ مجھے نوکرانی سمجھتے تھے، مگر آہستہ آہستہ میری ایمانداری اور محنت سب کے دلوں میں گھر کرنے لگی۔ مس ساجدہ نے مجھ پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز انہوں نے کہا، بنش، تم بہت سمجھدار ہو، اگر چاہا تو نرسنگ سیکھ سکتی ہو۔ یہ میرے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اگر میں نرس بن گئی تو اپنی پہچان خود بنا سکوں گی، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ زندگی اب ایک معمول پر آ رہی تھی، مگر قسمت کو شاید ابھی مزید امتحانات لینے تھے۔ ایک روز میں ایمرجنسی وارڈ میں صفائی کر رہی تھی جب اچانک باہر شور اٹھا، ہٹ جاؤ، مریض کو جلدی اندر لے کر آؤ۔ لوگ دوڑتے ہوئے اندر داخل ہو رہے تھے۔ مریض کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ میں نے بے اختیار دروازے کی جانب دیکھا۔ جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا، اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ سامنے خون میں لت پت پڑی ہوئی عورت کوئی اور نہیں، میری اپنی نند شمائلہ تھی، جس نے مجھے بدنام کیا تھا۔ آج وہ خود کسی مصیبت میں مبتلا تھی۔ میری سانس رکنے لگی۔ یہ کیا قدرت کا انصاف تھا؟ ایمرجنسی وارڈ میں کہرام مچا ہوا تھا۔ مریض کی چیخو پکار، ڈاکٹروں کی باغ دوڑ، نرسوں کی پریشانی، ہر جانب ہلچل تھی، مگر میرے کانوں میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی جو میرے دل کی دھڑکن کو تیز کیے جا رہی تھی۔ شمائزہ، میری اپنی نند، وہی شمائزہ جس نے میری عزت خاک میں ملا دی تھی، آج خون میں لت پت اسٹریچر پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ جلدی کرو، مریض کا بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے، ایک ڈاکٹر زور سے بولا۔ میں قدموں میں جمی کھڑی تھی، میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے، دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ میں اسے اس حالت میں دیکھ کر خوش نہیں ہو رہی تھی، مگر میرے اندر ایک ہلچل ضرور تھی۔ کیا یہ اللہ کا انصاف تھا؟ کیا وہ مکافات عمل کا شکار ہو چکی تھی؟ نرسیں اور ڈاکٹر اسے اندر لے جا رہے تھے۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی، جیسے کسی نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہوں۔ میں نے تکلیف سے آہ بھری، مجھے بچا لو پلیز۔ شمائزہ کی کراہیں سن کر میرا وجود لرز گیا۔ میری نظروں کے سامنے وہ وقت گھوم گیا جب میں بھی ایسے ہی چیخی تھی، جب میں نے اپنی ساس کے قدم پکڑ کر فریاد کی تھی، جب میں نے اذان کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے مگر کسی نے مجھ پر ترس نہیں کیا تھا۔ کیا آج شمائزہ کے ساتھ بھی وہی ہونے والا تھا؟ یہ کیا ہوا اسے؟ میں نے سمرین باجی کی جانب دیکھ کر پوچھا، جنہوں نے بھی یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ یہی دنیا ہے بنش، کہتے ہیں کہ اس پر بھی وہی الزام لگا ہے جو اس نے کبھی تم پر لگایا تھا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، یہ بھی حاملہ ہے، اور وہ شخص جس کے ساتھ اس کا نام جوڑا جا رہا تھا اسے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ سمرین باجی نے سرد لہجے میں کہا۔ میرے دل پر جیسے بجلی گری۔ وہی الزام، وہی بے بسی، وہی بے اعتباری،
آج شمائزہ بھی وہی کچھ برداشت کر رہی تھی جو میں نے برداشت کیا تھا۔ شمائزہ، ایک مانوس آواز سنائی دی۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو میری ساس اور میرا سابقہ شوہر اذان وارڈ میں داخل ہو رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا اور میری آنکھوں میں عجیب سی کیفیت بھر آئی۔ ساس، جو کبھی میری بے عزتی کرنے میں سب سے آگے تھی، جو کبھی میرا دوپٹہ کھینچ کر مجھے گھر سے نکال چکی تھی، آج وہی عورت اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے دہائیاں دے رہی تھی۔ اذان، جو میرے سچ پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، آج اس کی آنکھوں میں وہی ڈر تھا جو کسی اپنے کو کھونے کے ڈر سے آتا ہے۔ ڈاکٹر، میری بیٹی کو بچا لیجیے، ساس نے فریاد کی۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں مگر مریضہ کی حالت بہت نازک ہے، بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ یا اللہ، ساس نے بین کر کے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ میری بچی کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی الفاظ، یہی جملے، یہی بے بسی، یہ سب میں بھی تو کہہ چکی تھی، مگر اس وقت کوئی نہیں تھا جو میرا یقین کرتا، کوئی نہیں تھا جو میرا درد سمجھتا۔ اتنے میں اذان کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری، پھر ایک عجیب سا شرمندہ تاثر آ گیا۔ بنش، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ میں یہاں کام کرتی ہوں، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر مزید حیرت پھیل گئی۔ کام؟ ہاں، محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی گزار رہی ہوں، میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میرے لہجے میں کرب تھا مگر غرور نہیں۔ اذان کی نظریں جھک گئیں، شاید اسے میری کہی ہوئی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ جس عورت کو وہ بد کردار سمجھ کر دھتکار چکا تھا، وہ آج عزت کی روٹی کمانے کے لیے محنت کر رہی تھی۔ اور اس کی اپنی بہن ساس کی نظر بھی مجھ پر پڑی اور اس کا چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ساس نے غصے سے کہا، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اذان نے کہا، یہ یہاں کام کر رہی ہے اماں۔ کیا؟ ساس نے حیرت سے کہا، یہ کام کر رہی ہے؟ ایک زمانہ جسے بد کردار کہتا تھا، وہ اب شریفوں کے بیچ کام کرے گی؟ مجھے اس کے الفاظ پر حیرانی نہیں ہوئی مگر دکھ ضرور ہوا۔ ہاں اماں، میں کام کر رہی ہوں، میں نے سنجیدگی سے کہا، اور آج میں ہی وہ ہوں جو تمہاری بیٹی کی جان بچانے میں مدد کر سکتی ہے۔ ساس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ نہیں، تم شمائزہ کو ہاتھ تک نہیں لگاؤ گی۔ وہ گھررائی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ دیکھو بی بی، یہاں میں نرس ہوں، تمہاری بہو نہیں، میں نے تلخی سے کہا، اور میرا کام کسی کو سہارا دینا ہے، چاہے وہی لوگ ہوں جنہوں نے مجھے دھتکار دیا۔ ساس خاموش ہو گئی۔ شمائزہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ ڈاکٹرز اپنی پوری کوشش کر رہے تھے مگر اسے خون کی اشد ضرورت تھی۔ اس کا خون کا گروپ اے نیگیٹو ہے، اگر فوراً خون نہ ملا تو ہم اسے بچا نہیں پائیں گے، ایک ڈاکٹر نے کہا۔ او خدایا، ساس نے بے بسی سے کہا، یہ گروپ بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے، ہم کیا کریں؟ میرا خون دے دو، میں نے فوراً کہا۔ سب حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ تم اپنا خون دو گی؟ اذان نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، کیونکہ میں شمائزہ کے لیے بدلہ لینے نہیں آئی، میں اللہ کا انصاف دیکھنے آئی ہوں۔ ساس مجھے دیکھتی رہ گئی۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ جس عورت کو انہوں نے دھتکار دیا وہی آج ان کی سب سے بڑی مدد کر رہی تھی۔ میں نے اپنا خون دیا اور شمائزہ کو ٹرانسفیوژن لگا دیا گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ ساس نے سجدہ کر لیا۔ اذان نے شکر ادا کیا مگر میں نے کچھ نہیں کہا، بس ایک نظر آسمان کی جانب اٹھائی اور مسکرا کر کہا، یا اللہ، میں نے سب کچھ تیرے حوالے کر دیا اور تو نے میرا انصاف کر دیا۔ شمائزہ کی جان بچ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر وقت پر خون نہ ملتا تو شاید وہ زندہ نہ رہ پاتی، مگر وہ خون دینے والا کون تھا؟ وہی عورت جسے شمائزہ نے بدنام کیا تھا، وہی جسے دھتکارا گیا، وہی جسے ذلیل و رسوا کر کے بے آسرا چھوڑ دیا گیا۔ میں اسپتال کے کوریڈور میں خاموشی سے کھڑی تھی۔ ساس کرسی پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر بے بسی۔ اذان ایک دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ شاید وہ حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ عورت جسے اس نے بدنام سمجھ کر چھوڑ دیا آج ہیرو بن کر کھڑی تھی۔ میری نظر شمائزہ کے کمرے کی جانب تھی۔ وہ بھی بے ہوش تھی مگر زندہ تھی۔ زندگی نے ایک لمحے میں سارا منظر بدل دیا تھا۔ بنش، میں نے چونک کر ساس کی جانب دیکھا۔ وہ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں نے واقعی اس کی بیٹی کی جان بچائی ہے۔ تم نے واقعی اپنا خون دیا؟ جی، میں نے مختصر جواب دیا۔ مگر کیوں؟ وہ اب بھی حیرت میں تھی۔ تمہیں تو بدلہ لینا چاہیے تھا، تمہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ جس طرح ہم نے تمہیں چھوڑا تھا اب تم ہمیں چھوڑ دو۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں بدلہ لینے نہیں آئی تھی اماں جی۔ میرا لہجہ نرم مگر مضبوط تھا۔ میں تو اللہ کے انصاف کا انتظار کر رہی تھی اور وہ مجھے مل چکا ہے۔ ساس نے حیرانی سے میری جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں جان چکی ہوں دنیا میں ہر چیز کا حساب ہوتا ہے،
اگر آج شمائزہ اسی تکلیف سے گزری تو یہ اللہ کا قانون تھا، مگر میں نے اس کے ساتھ وہی سلوک نہیں کیا جو آپ سب نے میرے ساتھ کیا تھا، کیونکہ میرا حساب اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ ساس کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا بنش۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی۔ ہم نے تم پر الزام لگایا، تمہیں بے سہارا چھوڑ دیا، تمہارا گھر اجاڑ دیا۔ ہاں، میں نے تلخی سے کہا، مگر میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا، اور دیکھ لیجیے انصاف ہو چکا۔ ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اذان کی خاموشی۔ بنش، یہ آواز اذان کی تھی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، وہ جھجک رہا تھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ نہیں مل رہے ہوں۔ میں بس، وہ خاموش ہو گیا۔ شاید اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے کیسے بات کرے، یا شاید وہ شرمندہ تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تم پر یقین نہیں کیا، تمہیں اکیلا چھوڑ دیا، تمہاری بے عزتی کی، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اذان نے حیران ہو کر میری جانب دیکھا۔ اب تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ میں بے گناہ تھی؟ اب جب کہ اللہ نے تمہیں سچ دکھا دیا تو تم شرمندہ ہو رہے ہو؟ میری آواز میں تلخی تھی مگر غصہ نہیں۔ بنش، اذان، اگر تم نے اس دن میرا ہاتھ تھاما ہوتا تو شاید آج تمہاری عزت خاک میں نہ ملتی۔ اگر تم نے ایک دفعہ میرے الفاظ پر بھروسہ کیا ہوتا تو شاید تمہاری بہن پر وہی تہمت نہ لگتی جو اس نے مجھ پر لگائی تھی۔ اذان نے نظر جھکا لی۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکا، میرا راستہ الگ تھا۔ بنش، اب تم کہاں جاؤ گی؟ ساس نے سوال کیا۔ جہاں میری محنت مجھے لے جائے گی، میں نے سکون سے جواب دیا۔ اب میں کسی پر بوجھ نہیں بنوں گی، نہ کسی سے سہارا مانگوں گی۔ ساس کے ہونٹ لرزنے لگے، جیسے وہ کہنا چاہتی ہو کہ واپس آ جاؤ، ہم تمہیں اپنا لیں گے، مگر میں نے اسے موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے آخری دفعہ اذان کو دیکھا، پھر ساس کی جانب دیکھا اور کہا میں جا رہی ہوں، اور اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی۔ اور پھر میں وہاں سے چلی گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور نیا سفر، نیا راستہ۔ ہسپتال سے نکلتے وقت میں نے آسمان کی جانب دیکھا کہ یا اللہ، میں نے خود کو تیرے حوالے کیا تھا اور تو نے میرا انصاف کر دیا۔ اب میں بے سہارا نہیں تھی، اب میں کمزور بھی نہیں تھی۔ اب میں جان چکی تھی کہ عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کا صبر ہے، اور جب وہ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ زندگی عجیب ہے، وقت بدل جاتا ہے، چہرے بدل جاتے ہیں، رشتے بدل جاتے ہیں، مگر جو چیز نہیں بدلتی وہ ہے اللہ کا انصاف۔ 2 سال پہلے میں ایک بے یار و مددگار عورت تھی جسے اس کے اپنوں نے دھتکار دیا تھا، مگر آج میں ایک کامیاب نرس تھی، اپنے پیروں پر کھڑی، اپنے بیٹے کی پرورش کرنے والی، ایک مضبوط ماں۔ ہاں، میں نے ہار نہیں مانی۔ اس روز میں ہسپتال کے ایک وارڈ میں دوائی دے رہی تھی جب اچانک ایک مانوس آواز سنائی دی، بنش۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا اور میرے ہاتھ میں پکڑی دوا کی شیشی تقریباً گرنے لگی۔ میرے سامنے اذان کھڑا تھا، 2 سال بعد وہی چہرہ، مگر اب پہلے جیسا غرور نہیں تھا۔ آنکھوں میں پچھتاوے کی پرچھائیاں تھی، جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ میں نے نظر جھکا کر اپنا کام جاری رکھا، جیسے اسے پہچاننا ہی نہ ہو۔ بنش، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے التجا کی۔ میری ڈیوٹی ہے، میرے پاس وقت نہیں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ پلیز، بس ایک دفعہ میری بات سن لو۔ میں نے گہری سانس لی اور اس کی جانب دیکھا۔ اب کہنے کو باقی کیا رہ گیا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس کی آواز بوجھل ہو گئی۔ میں نے تمہاری بے گناہی پر یقین نہیں کیا، تمہیں اکیلا چھوڑ دیا، اور جب میری بہن پر وہی الزام لگا تب جا کر مجھے احساس ہوا کہ میں نے کیا کھو دیا۔ میں خاموش رہی۔ میں روز اللہ سے دعا کرتا تھا کہ ایک موقع ملے تم سے معافی مانگنے کا، تمہیں واپس اپنی زندگی میں لانے کا۔ واپس؟ میں نے طنزیہ ہنسی۔ اذان، وہ وقت گزر چکا۔ میں نے بہت پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی۔ لیکن بنش، ہم پھر سے ایک ہو سکتے ہیں، اس نے امید سے کہا۔ تم میرے ساتھ چلو، ہم اپنی زندگی دوبارہ شروع کریں۔ میں نے کچھ لمحے اسے دیکھا اور پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ فیصلہ میرا تھا اذان، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اذان کی آنکھوں میں حیرت اور تکلیف ابھر آئی۔ اذان کی آنکھوں میں پچھتاوے کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ بے بسی سے میرے سامنے کھڑا تھا، مگر اب اس کی حالت مجھ پر کوئی اثر نہیں ڈال رہی تھی۔ بنش، میں نے سب کچھ کھو دیا، میری بہن اکیلی رہ گئی، اور وہی سب ہوا اس کے ساتھ جو ہم نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ تم پر تو صرف الزام تھا، لیکن میری بہن نے تو ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ اب اس کی دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں، میری ماں بیمار ہے، اور میں، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، میں اب اولاد کے لیے ترس رہا ہوں، مگر شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میری دوسری بیوی مجھ سے طلاق لے چکی ہے۔ میں نے تمہیں تکلیف دی، تم پر یقین نہیں کیا، تمہیں چھوڑ دیا، اور شاید اسی کی سزا بھگت رہا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو تاکہ میرا اللہ بھی مجھے معاف کر دے۔ میں نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کی، اور پھر مضبوط لہجے میں کہا، میں نے تمہیں معاف کر دیا اذان، مگر میری زندگی میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں۔
اور تم نے جو میرے ساتھ کیا وہ کیا بھول سکتا ہے؟ میں نے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ یہی اللہ کا انصاف تھا اذان، مجھے رسوا کرنے والے خود ذلیل و رسوا ہو گئے، اور جنہیں تم نے کمزور سمجھا وہی تمہارے سامنے آج طاقتور کھڑے ہیں۔ تو کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی؟ میں نے گہری سانس لی۔ معاف کر دینا اور واپس لوٹ آنا دو الگ چیزیں ہیں اذان۔ میں نے تمہیں کب کا معاف کر دیا، لیکن اپنی زندگی میں دوبارہ شامل کرنے کا فیصلہ میرا تھا، اور میں نے یہ دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ اذان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ مزید کچھ کہے بنا پلٹ گیا، جیسے اس نے جان لیا ہو کہ میں اب اس کی زندگی میں کبھی نہیں آ سکتی۔ شام کو جب میں اپنے بیٹے کے ساتھ پارک میں بیٹھی تھی تو میں نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میرے بیٹے، میں نے تمہاری ماں ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو تھی، جیسے قدرت مجھے جیت کا احساس دلا رہی ہو۔ میں نے آسمان کی جانب دیکھا اور مسکرا کر کہا، یا اللہ، میں نے خود کو تیرے حوالے کیا تھا اور تو نے میرا انصاف کر دیا۔